بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. اس سے ٹھیک قاعدے سے آواز کھینچ نہیں رہی ہے، برابر نہیں ہے. منہ میں گھسائیں گے تو آئے گا، دور سے پکڑنا چاہیے. صحیح نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج کا موضوع گفتگو علم، دی نالج، گیان. اسی مناسبت سے میں نے سورہ فاتر کی ایک آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا. پہلے اس ٹکڑے پر بحث کر لیتے ہیں. انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء. اللہ سے عالم لوگ ہی ڈرتے ہیں، علماء ہی ڈرتے ہیں. علماء جانتے ہیں کہ یہاں جو انما ہے، انما یہ کلمہ حصر ہے. کیا مطلب؟ اور یہ حصر طرفین سے. اس کو ایسے سمجھیں کہ جو عالم ہے وہی اللہ سے ڈرتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہی عالم. حصر من کلت طرف ہے، دونوں طرف سے. جو عالم ہے وہی اللہ سے ڈرتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہی عالم. یہ اس حصر کا فائدہ ہے. اچھا، اور عجیب بات تو یہ ہے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے. ایک مفسر لکھتا ہے هذا دلیل
الا ان الخشیۃ لا تثبت لأہلها الا بالعلم، کہتا ہے کہ اگر اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت دل میں مسلسل رکھنی ہے، ایک ہے تھوڑی دیر کے لیے آدمی ڈر گیا، اٹ از ناٹ سفیشینٹ، کافی نہیں ہے، بلکہ یہ ڈر مستقل ہونا چاہیے، کنٹینیوس، مسلسل ہونا چاہیے۔ اب اللہ کا جو یہ ڈر دل میں آیا ہے اس کو کنٹینیو رکھنا ہے، ہاؤ، کیسے؟ نکل جائے تو بتایا گیا کہ یہ جملہ اسمیہ ہے، تدل علی الاستمرار، جو استمرار پر دلالت کرتا ہے، یعنی اللہ کی خشیت اگر مسلسل دل میں رکھنی ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، علم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ جی یہ جملہ اسمیہ کا مفاد ہے کہ اگر اللہ کی خشیت اور اس کا خوف یہ ہمیشہ دل میں رکھنا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، علم۔ لا تثبت لأہلها الا بالعلم، علم کے ذریعے ہی آدمی کے دل میں اللہ کا ڈر مسلسل رہتا ہے۔ یہ دو باتیں ہوئی اس آیت کریمہ کے تعلق سے۔ تیسری چیز، یہ خشیت پیدا کیسے ہوتی ہے، ڈر پیدا کیسے ہوتا ہے، اللہ کا ڈر پیدا کیسے ہوتا ہے بتائیے؟ کہتے ہیں کہ یہ جو خشیت آ گیا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء ہی کے دلوں میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے۔ تو یہ خشیت کس کو بولتے ہیں، خشیت کس کو بولتے ہیں؟ بتایا گیا کہ الخوف الناتج عن العلم، علم سے پیدا ہونے والا جو ڈر ہوتا ہے اس ڈر کو خشیت کہتے ہیں۔ جی ہر ڈر کو خشیت نہیں کہتے، بلکہ علم سے اگر ڈر پیدا ہو رہا ہے تب وہ خشیت ہے۔ مثال دیتا ہوں، ایک رکشہ والا رکشہ چلاتا ہوا جا رہا ہے، ایک سفید کرتے اور پاجامے میں ملبوس ایک صاحب راستے میں کھڑے ہیں اور رکشے کو ہاتھ دیتے ہیں، رکشہ رکتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں جگہ پہنچا دو، بیٹھیے۔ اب وہ صاحب بیٹھ جاتے، تھوڑی دور چلنے کے بعد دو غنڈے ٹائپ کے لڑکے رکشے کو ہاتھ دیتے ہیں، رکشہ روک لیتے ہیں، کہتا کہاں جانا ہے، کہا کہ ذرا آگے چھوڑ دیں۔ اب یہ دونوں بھی بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ جو سفید کپڑوں میں ملبوس آدمی جو پہلے سے بیٹھا ہوا ہے، ایک غنڈا اس کے دائیں طرف بیٹھ جاتا ہے اور ایک غنڈا اس کے بائیں طرف بیٹھ جاتا ہے، اور رکشہ پھر رما دما ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو دونوں لڑکے ہیں، کبھی اس آدمی کو دائیں سے کیوں نہیں مارتے ہیں، دوسرا والا بائیں سے کیوں نہیں مارتا ہے، کوئی گانا گا رہا ہے تو کوئی اس سے مذاق کر رہا ہے، حضرت آپ کی شادی ہوئی ہے کہ نہیں، شادی نہیں ہوئی تو لڑکی وڑکی دیکھوں، یعنی اس سے طرح طرح کے مذاق وہ کر رہے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ اچانک وہ آدمی کہتا ہے رکشے والے سے، یہاں رکشہ روک لو، رکشہ والا رکشہ روک لیتا ہے، اور یہ سفید کپڑوں میں ملبوس یہ شخص باہر نکلتا ہے تو وہاں ایک پولیس کی وین کھڑی رہتی ہے، اور جیسے وین کے اندر بیٹھے ہوئے سارے پولیس والے اس سفید پوش آدمی کو دیکھتے ہیں، گاڑی سے اتر کر کے آتے ہیں اور ان کو سیلیوٹ کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ آدمی ایس پی ہے، اس ایریے کا بڑا آفیسر ہے۔ جانتے ہیں جب ان دونوں کو معلوم ہوا کہ یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے بلکہ یہ آفیسر ہے، پولیس والا ہے، اس کے پلٹنے سے پہلے یہ دونوں رفو چکر
چکر ہو گئے تھے، بھاگ گئے تھے. کیوں؟ پہلے یہ دونوں سمجھ رہے تھے کہ ایک عام آدمی ہے، مگر جب انہیں علم ہوا تو اس علم کی وجہ سے ان کے دلوں میں ڈر پیدا ہوا کہ یہ آدمی معمولی آدمی نہیں ہے، اس کی یہ صفت ہے. اب دیکھو اللہ تبارک و تعالی جب بھی کوئی بات کہتا ہے تقریباً ہر آیت کے آخر میں اپنی صفت بیان کرتا ہے. سمیع ہے، بصیر ہے، سمیع بصیر، غفور الرحیم، اس طریقے کی صفتیں بیان کرتا ہے. کان اللہ شاکرا علیما. تو یہ اللہ آیات کے آخر میں اپنی صفتیں کیوں بیان کرتا ہے؟ تاکہ جیسے ان دونوں غمدوں نے اس آدمی کے عہدے کو جان کر کے، اس کی صفت کو جان کر کے کہ یہ صفتیں انسپیکٹر سے متصف ہے، ڈر گئے. ایسے ہی کوئی آدمی اگر اللہ کی صفت کا تصور کر لے تو اس کے دل میں تو ڈر آنا ہی ہے. تو الخوف الناتج عن العلم، علم سے جو خوف پیدا ہوتا ہے that is called خشیت. انما یخشی اللہ من عباده العلماء. اگر آدمی کو تصور ہو کہ اللہ سن رہا ہے جو میں بات بول رہا ہوں، بری بات بولے گا، کسی کو گالی دے گا. اسی طرح اگر وہ یہ جان لے کہ اللہ کی صفت بصیر ہے، آدمی کہیں بھی رہے اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، تو چاہے وہ جلوت میں ہو چاہے خلوت میں ہو، وہ برابر گناہ سے بچے گا. آدمی تنہا ہوتا ہے تو یہ سمجھتا ہے یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، گناہ کر لو. کسی نے بہت اچھا کہا ہے کہ خلوت میں، تنہائی میں گناہ کرنے سے اور بھی زیادہ ڈر، اس لیے کہ جو منصف ہے وہی گواہ بھی ہے. آپ تنہا ہے کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا ہے، تنہائی میں ہے آپ، کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا ہے. کہتے ہیں کہ تنہائی میں، خلوت میں گناہ کرنے سے اور بھی زیادہ ڈر، اس لیے کہ جو منصف ہے، جو فیصلہ کرنے والا ہے، وہ گواہ بھی ہے. کوئی انسان گواہ ہو نہ ہو، رب تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا کہ تم کیا کر رہے ہو. تو جو منصف ہے وہ گواہ بھی ہے. تو آدمی کے دل میں یہ تصور آ جائے کہ اللہ سننے والا ہے اور اللہ دیکھنے والا ہے، تو بہرحال اس کی زبان سے کوئی غلط بات نکل نہیں سکتی اور کوئی غلط کام چاہے جلوت میں اور خلوت میں نہیں کر سکتا. تو الخوف الناتج عن علم، علم سے جو خوف پیدا ہوتا ہے اس کو خشیت کہتے ہیں. تو یہ مطلب انما یخشی اللہ من عباده العلماء، کہ اللہ سے علماء ہی ڈرتے ہیں، جن کے پاس علم ہوتا ہے وہی ڈرتے ہیں. ایک دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تم میں سے ایمان والوں کو اور جنہیں علم دیا گیا ہے ان کے درجات کو بلند کرتا ہے. ایک مفسر اس آیت کریمہ کی تشریح کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ العالم یرفعہ اللہ والجاہل یرفعہ الناس. عالم کو اللہ بلند کرتا ہے اور جاہل کو لوگ بلند کرتے ہیں. جی جاہل ہے، علم نہیں ہے اس کے پاس، اس کو کسی پوسٹ کے اوپر بٹھا دیتے ہیں. کون؟ لوگ، جو کہ جانتے ہیں جاہل ہے، انگوٹھا ٹیکے. لیکن اللہ جاہل کو بلند نہیں کرتا بلکہ عالم کو بلند کرتا ہے. العالم یرفعہ اللہ، عالم کو اللہ بلند کرتا ہے. اس لیے کہ یہاں کہا گیا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ عالم کو بلند کرتا ہے اور جاہل کو لوگ بلند کرتے ہیں. جی اس طرح جاننے والوں اور نہ جاننے والوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. جی علم کیا چیز ہے، اور اگر علم نہ ہو تو یہ کتنی خطرناک بات ہے، اس پر ہم بعد میں گفتگو کریں گے. پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے بخاری شریف، اس کا ایک پورا چیپٹر ہے جس کو کہتے ہیں الکتاب. کتاب کہتے ہیں چیپٹر، چیپٹر پورا ہے علم کا. کتاب العلم، اللہ کتاب العلم آپ شروع سے آخر تک پڑھ جائیں تو آپ کے اوپر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے کہ اس آدمی نے اس پورے چیپٹر
چیپٹر میں تدریسی منہج بتایا ہے کہ ایک استاذ کو ایک طالب علم کو کس طرح ٹریٹ کرنا چاہیے. جی اللہ اکبر. اب آپ دیکھیں باب فضل العلم، یہ باب ہے علم کی فضیلت کا. کیا سمجھا؟ اگر میں کہوں یہ چیز بہت ہی اچھی ہے تو یہ چیز بہت ہی اچھی ہے، جس سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز بہت ہی اچھی ہے تاکہ اس کے دل میں اس چیز کو حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو. جی تبھی نہ کہتے ہیں یہ چیز یار بہت اچھی ہے. کیوں؟ تاکہ آدمی اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو سمجھ کر کے اس کو حاصل کرے. تو امام بخاری باب فضل العلم، یہ باب ہے علم کی فضیلت کا، یعنی علم ایک فضیلت والی چیز ہے. یہ طلبہ کو بتانا چاہ رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو کہ علم حاصل کرو، اس لیے کہ علم بہت اچھی چیز ہے، علم ایک فضیلت والی چیز ہے. تو گویا استاذ کو چاہیے کہ طلبہ کو، اسٹوڈنٹس کو تعلیم کی فضیلت، تعلیم کی خوبیاں، تعلیم کی اہمیت بیان کرے تاکہ طالب علم کو حاصل کرنے کا شوق اور جذبہ اپنے دل میں پیدا کرے اور علم کو حاصل کرے. اس لیے باب فضل العلم. اور ایک جگہ باب باتیں ہیں باب العلم قبل القول والعمل. یہ باب ہے علم کا بولنے سے پہلے اور عمل کرنے سے پہلے. کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آدمی بولے تو پہلے علم ہونا چاہیے، اور آدمی کوئی عمل کرے تو بھی علم ہونا چاہیے. نہ بغیر علم کے بولنا چاہیے اور نہ بغیر علم کے کوئی عمل کرنا چاہیے. عمل کرے تو علم کی روشنی میں، بولے تو علم کی روشنی میں. اور دلیل دیتے ہیں اللہ نے فرمایا، باب میں لکھتے ہیں آگے امام بخاری، فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ. یہ دلیل آ رہے ہیں. اور کیا بول رہے ہیں؟ فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ. اللہ نے علم سے شروع کیا ہے. کیا؟ جان لو لا الہ الا اللہ کو، علم حاصل کرو لا الہ الا اللہ کا، اور اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگو. تو دیکھو علم پہلے ہے. فَعَلَمْ، یہ سورہ محمد کی آیت ہے. فَعَلَمْ، علم حاصل کرو. تو پہلے علم ہے، اس کے بعد قول ہے. قول کا مطلب زبان سے لا الہ الا اللہ کہنا ہے. چلیے ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال قیل یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ونفسه. رواه البخاري في كتاب العلم. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث آگے لائے ہیں کتاب العلم کے چیپٹر میں، آگے لائے اس کو. حضرت ابو ہریرہ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے سوال کیا، غالباً سوال کرنے والے وہی ہیں کہ اے اللہ کے رسول سب سے زیادہ خوش نصیب آدمی وہ کون ہے کہ قیامت کے دن آپ اس کی سفارش فرمائیں. اللہ کے رسول جس کی سفارش کر دے پھنس گیا ہے، اب اسے سفارش کی ضرورت ہے. تو اے اللہ کے رسول وہ کون سا خوش نصیب آدمی ہوگا جس کو قیامت کے دن آپ کی سفارش نصیب ہوگی. تو پہلے آپ نے اس سوال پر حضرت ابو ہریرہ کی تعریف فرمائی کہ مجھے یقین تھا کہ یہ سوال تم سے پہلے کوئی نہیں کرے گا، اس لیے کہ تم کو حدیث سے بڑی محبت ہے. پھر آپ نے جواب دیا کہ میری شفاعت کا قیامت کے دن سب سے زیادہ مستحق وہ خوش نصیب آدمی ہوگا جس نے کہا کہا ہو دل سے لا الہ الا اللہ. جی تو فعلم علم، لا الہ الا اللہ قول، اور واستغفر لذنبک اپنے گناہوں کی معافی مانگیے عمل ہے. تو گویا کہ علم قول عمل، یہ امام بخاری کہنا چاہتے ہیں. یعنی باب العلم قبل القول والعمل. پہلے علم ہے، علم کی روشنی میں بات ہونی چاہیے، اس کے بعد علم کی روشنی میں آپ کا عمل ہونا چاہیے. باب العلم قبل. اور عجیب بات تو یہ ہے آگے کہہ رہے ہیں وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. یہ آیت کا ٹکڑا لا رہے ہیں اسی باب میں، یہ بتانے کے لیے کہ اس سے پہلے
اس سے پہلے جو آیت ہے اس میں اللہ نے شرک کی تردید کرتے ہوئے ایک مثال دی ہے. کیا؟ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سہارے بنا رکھے ہیں. ارے فلاں صاحب ہماری بنا دیں گے، فلاں صاحب ہماری بگاڑ دیں گے، فلاں صاحب ہمارا بھلا کر دیں گے. اللہ کو چھوڑ کر جن لوگوں نے اپنے آسرے اور سہارے بنا رکھے ہیں، ان کی مثال مکڑی کی سی ہے. They are like spiders. یہ سارے کے سارے جو سہارے اللہ کے علاوہ انہوں نے بنا رکھے ہیں کہ ہمارے آسرے اور سہارے سب مکڑی کی طرح ہیں. یہ ایک مثال ہے مکڑی کی طرح. اتخذت بیتا، جس نے گھر بنایا، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، دنیا میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے. اور آگے اللہ فرما رہا ہے اس مثال کو عالم ہی سمجھ سکتے ہیں. وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. جی کوئی مثال بیان کی جائے تو اس کو گہرائی کے ساتھ جاننے والے عالم ہی ہوتے ہیں. وہ بتا رہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. اور امام بخاری یہ بھی بتا رہے کہ بچے کو جب درس دیا جائے، کچھ پڑھایا جائے، جی تو استاذ کو چاہیے کہ اورلی زبان سے بیان کرنے کے بعد بورڈ پر لکھ کر سمجھانے کے ساتھ مثال دے. جیسے یہ کیوں؟ اس لیے کہ کبھی کبھی ایک مثال ہزار لفظوں اور ہزار جملوں پر بھاری ہوتی ہے. جی اس وجہ سے ایک مدرس کو چاہیے کہ پڑھانے کے اندر بچوں کو مثال سے سمجھائے. جیسے یہ، جیسے یہ، جیسے یہ، مثال ایسی. یہ بتایا گیا ایک مدرس کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ مثال دے تاکہ بچہ اچھی طریقے سے مثال کے ذریعے اس بات کو سمجھ لے. اچھا آگے پھر ایک ٹکڑا لا رہے ہیں. انما العلم بالتعلم، علم جو ہوتا ہے یہ سیکھنے سے ہوتا ہے. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ دو چار کتابیں پڑھ کر کے خود کو یہ عالم نہیں ہو جاتا، سیکھنا پڑتا ہے. جی سیکھنا پڑتا ہے. کسی عالم کے پاس جا کر زانوئے تلمذہ طے کرو، شاگردی کا زانو طے کرو، ہمیں پڑھا دیجئے. تو دو چار کتابیں پڑھ کر کے کوئی عالم نہیں ہوتا. اور دو چار کتابیں پڑھ کر کے جو اپنے آپ کو عالم کہتا ہے اس سے مسئلے مت سنو، اس سے مسئلے مت پوچھو. کیوں؟ اس لیے کہ انما العلم بالتعلم، یہ حدیث لا رہے ہیں امام بخاری کہ علم جو ہوتا ہے وہ سیکھنے سے ہوتا ہے. آپ کسی استاد سے سیکھیے. جی اب طالب علم کو بتایا گیا کہ بھئی کتاب پڑھ کر کے عالم مت بن جا، بلکہ جا کسی استاد کو پکڑ، اس سے سیکھ. دو چار کتابیں پڑھ کر کے کوئی عالم نہیں ہوتا. انما العلم بالتعلم، علم جو ہوتا ہے وہ سیکھنے کے ذریعے ہوتا ہے. اللہ اکبر، کیا تدریسی منہج ہے، پورا طریقہ بتا دیا گیا ہے. کیا اور آگے کہہ رہے ہیں کہ ربانی بنو. اللہ نے فرمایا قرآن میں کونو ربانیین، اے لوگوں تم ربانی بنو. ربانی بنو، what is ربانی؟ ربانی کسی بولتے ہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ربانی کی تعریف کرتے ہوئے وہ یقال، اور کہا جاتا ہے الربانی الذی یربی الناس بصغار العلم قبل کبارہ. ربانی وہ ہے جو لوگوں کی تربیت کرے، پہلے چھوٹے چھوٹے مسئلے بیان کرے پھر بڑے بڑے مسئلے. بتایا گیا کہ مدرس پہلے چھوٹے چھوٹے مسئلے بچے کے سامنے رکھے، یعنی اجمال سے تفصیل کی طرف، سہل سے مشکل کی طرف جائے. پہلے مشکل چیزیں نہ بیان کرے بلکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں پہلے اس کے سامنے رکھے اور اس کے بعد پھر اس کی تفصیل کرے، پھر بڑی بڑی چیزیں اس کے سامنے بیان کرے. اچھا ایک چیز اور بھی ہے، ایک ہوتا تعلیم اور ایک ہوتی تربیت. آج ہم اپنے بچوں کو تعلیم تو دیتے ہیں مگر تربیت نہیں دیتے. اساتذہ مدارس میں تعلیم تو دیتے ہیں مگر بچوں کو زیور ادب سے آراستہ نہیں کرتے. تو تعلیم اور تربیت میں فرق ہے. جی ہاں فرق ہے، فرق ہے. تعلیم اور تربیت میں فرق ہے. سمجھاؤں؟ جیسے کسی بچے سے آپ نے کہا یہ ہے، یہ کیا ہے؟ بولے مولی صاحب
یہ الف الف اچھا یہ کیا ہے؟ بولے الف الف ہے یہ تعلیم. آپ نے بتایا اس کو الف یہ کیا ہے؟ بولے الف الف ٹھیک ہے یہ تعلیم. اور جب کہا جائے بیٹا الف سے کیا ہوتا ہے نہیں معلوم الف سے اللہ یہ تو یہ تربیت. جب کہا گیا کہ یہ الف یہ تعلیم اور جب کہا جائے الف سے اللہ تو یہ تربیت. ہاں اس کو تربیت کہتے ہیں. تربیت اچھی بھی ہوتی ہے تربیت بری بھی ہوتی ہے. آج ہمارے لاڈلے بچے ان کے لیے موٹر سائیکل باپ نکال کر کے لاتا ہے چابی ہاتھ میں دیتے ہوئے کہتا ہے بیٹا یہ رہی چابی اور یہ رہی تیرے لیے گاڑی. آج سے قسم کھا لے کہ اس میں جو ہار لگا ہے یہ ہار ضرورت کے وقت استعمال کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ تو اس ہار کو تم نہ سمجھ. ہر گلی میں سڑک پر اس کو بلا ضرورت بجاتا پھرتا رہ. کیوں؟ اس لیے کہ قسم کھا لے کہ اس ہار کے ذریعے لوگوں کا جینا حرام کر دینا ہے سکون سے نہیں رہنے دینا ہے. وہی ہو رہا ہے. یہ سب غلط تربیت ہے غلط تربیت. تمہیں احساس ہے ذرہ برابر بھی کہ تمہارے اس تنتنے سے کسی ہارٹ پیشنٹ کو تکلیف ہو سکتی ہے کسی دماغی مریض کا مرض پڑ سکتا ہے کوئی بیمار بچہ سویا ہوا ہے اور تمہاری یہ حرام خور تمہارا یہ تنتنا اگر اس کو جگا دے تو رات بھر محفوظ بچے کو سلانا مشکل ہو جاتا ہے. تم نے یہ تربیت کہاں سے لی ہے؟ یہ اسلامی تربیت نہیں ہے کہ تم ہار کو جو ضرورت کے وقت استعمال کیا جاتا ہے تم اسے تنتنا بنا دو. دیٹ از ناٹ تنتنا. یہ تنتنا نہیں ہے بجاتے پھرو گلی میں اور محلوں میں اور سڑکوں کے اوپر. یہ غلط تربیت ہے. تو یہ گاڑی دے دینا گاڑی کی چابی دے دینا یہ تعلیم جی. اور یہ کہنا بیٹا آج سے قسم کھا لے کہ ہر ایک محلے والے کا جینا حرام کر دینا ہے یہ تربیت جو غلط طریقے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت بیان کی ہے. آپ بازاروں میں شور مچانے والے اور جنت کی ایک صفت ہے وہاں شور نہیں. لا صخب فیہا ولا نصب. جنت میں شور نہیں. اور نبی نے فرمایا بازاروں میں شور نہ کرو. تم نے تو نبی کے اس حکم کے خلاف اور نبی کی اس صفت کے خلاف حرکتیں شروع کر دی ہیں. تم سے زیادہ شور مچانے والا کون ہے؟ لوگوں کو تکلیف پہنچانے والا کون ہے؟ تو یہ تمہاری غلط تربیت ہے کہ تم نے ہارن کو جو ضرورت کے وقت استعمال کیا تم نے تنتنا بنا لیا. اور یہ صرف موٹر سائیکلوں والوں کا معاملہ نہیں ہے بلکہ رکشے بھی اس میں شامل ہیں کاریں بھی شامل ہیں. ضرورت کے وقت ہارن کو استعمال کیا جی. امام بخاری رحمہ اللہ ایک باب قائم کرتے ہیں عجیب سا ہے. کہتے ہیں کہ تعلیم کی اتنی اہمیت ہے اسلام میں کہ آدمی اپنی بیٹیوں کو اپنے بیٹوں کو سب کو تعلیم دے ساتھ ساتھ اپنے نوکر کو بھی تعلیم دے. بتائیے جس مذہب کے اندر یہ تصور ہو کہ ان کے ہاں کام کرنے والا ذی علم ہو اس کا علم کی کتنی اہمیت ہے اندازہ لگے گا. امام بخاری باب باندھ رہے باب تعلیم الرجل امته کہ یہ باب ہے آدمی تعلیم دے اپنی لونڈی کو. پہلے لونڈیاں ہوتی تھی آج نوکرانیاں ہیں. لونڈیاں تو ہوتی تھی ان کی کمائی ومائی سب آقا کا ہوتا تھا اور وہ ویسے ہی لونڈی کو استعمال کر سکتا تھا جیسے آدمی بیوی کو استعمال کرتا ہے جی. اب وہ دور ختم ہو گیا ہے یہاں تک کہ اب نوکرانی بھی آپ یہاں ہو تو علم کا ایسا تصور اسلام نے دیا ہے کہ ہمارے گھر میں کام کرنے والی عورت بھی علم والی. ہاں
اور اس کے تحت حدیث لا رہے. چلو حدیث پڑھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح اخبارنا محمد هو ابن سلام حدثنا المحاربي قال حدثنا صالح بن حيان قال عامر الشعبي حدثني ابو بردة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم اجران رجل من اهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم والعبد المملوك اذا ادى حق الله وحق مواليه ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم آتاها فتزوجها فلو أجران ثم قال عامر آتيتكها بغير شيء وقد يركب فيما دونها إلى المدينة. رواه البخاری فی کتاب العلم. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب العلم کے اندر لائے. یہ پوری سند کے ساتھ حدیث پڑھ دی گئی. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کو ڈبل اجر ملنے والا ہے, ڈبل ثواب. آدمی ایک کام کرے تو اس کو ایک ثواب ملتا ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ ان کو ڈبل ثواب ملتا ہے, ڈبل اجران. کون کون؟ رجل من اہل کتاب, اہل کتاب کا کوئی آدمی یہودی ہے اور یا نصرانی ہے, یہودی عیسائی ہے. دیکھو یہودی اپنے نبی موسیٰ پر ایمان لائے اور عیسائی ہے اپنے نبی عیسیٰ کے اوپر ایمان لائے. تو وہ آدمی جو اہل کتاب سے ہو اپنے نبی پر ایمان لایا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا. دیکھو تو اپنے نبی پر ایمان لانے کا ایک ثواب, اور پھر وہی آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتا ہے, ڈبل ثواب. اچھا, اور دوسرا آدمی کون؟ دوسرا آدمی وہ غلام ہے جو اپنے آقا کی بھی خدمت کرتا ہے, اس کا حق ادا کرتا ہے اور اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے. نماز روزہ حج زکات کا پابند غلام, اور اپنے آقا کی بھی خدمت کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا کرتا ہے. تو اللہ کا حق ادا کرے غلام اور اپنے آقا کا حق ادا کرے, تو ایسے آدمی کو 2 اجر, اس لیے کہ ایک اللہ کا حق ادا کر رہا ہے اور دوسرے اپنے آقا کا حق ادا کر رہا ہے. تو یہ 2 حقوق ادا کرنے کی وجہ سے اس کے جو اجر ہیں وہ ڈبل ہو جاتے ہیں. تیسرے رجل کانت عنده امۃ, ایسا آدمی جس کی ایک لونڈی تھی. لونڈی جی لونڈیوں سے جو بھی کام لینا چاہتے تھے لیتے تھے, آقا مارتے تھے. یہاں تک کہ کئی صحابیہ جو لونڈی تھی ان کو مار ہی دیا گیا. جی مار دیا گیا. اتنا ظلم ڈھاتے تھے عورتوں کو. لونڈی تھی, ان کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا, خرید کر لاتا تھا. جیسے جانور خریدے جاتے تھے جیسے بازار میں خرید کر لے آتے تھے. بکتی تھی اور ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتے تھے بیویوں کے ساتھ, جائز تھا. تو رجل کانت عنده امۃ, ایسا آدمی جس کی لونڈی ہو, کیا کرے وہ؟ فَأَدَّبَهَا, اسے ادب دے. فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا, اچھا ادب دے. جی اور وَعَلَّمَهَا, اسے تعلیم دے لونڈی کو. فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا, اسے اچھی تعلیم دے. ثم آتاها, پھر اسے آزاد کر دے اور پھر شادی کر دے. جو لونڈی تھی اسے آزاد کر کے اسے شادی کر لے. اتنا بڑا ثواب ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے لیے 2 اجر ہیں. لونڈی ہے اس کو تعلیم دینے پر اتنا اجر ہے, نوکرانی ہے آج کی سمجھو کہ اس کے لیے 2 اجر ہیں. اور یہ اتنی اہم حدیث تھی, جانتے ہیں صالح ابن حیان جو شاگرد ہیں یہ عامر شعبی کے, عامر شعبی ان سے کہتے ہیں یہ جو حدیث میں نے بیان کیے تھے آتیناکہا بغیر شیء, یہ حدیث ہم نے تم کو فری میں بیان کر دی. بغیر شیء, بغیر پیسہ ویسا لیے, بغیر شیء, ایسے ہی تم کو یہ حدیث بیان کر دی ہے. وقد قد قد یرکب فیما دونہا الی المدینہ, اس سے چھوٹی حدیث کے لیے آدمی کو سوار ہو کر کے مدینہ جانا پڑتا ہے. اللہ
کتنی حدیثیں آپ کو معلوم ہو جا رہی ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں آپ. یہ کہہ رہے ہیں یہ حدیث جو میں نے بیان کی ہے اس سے چھوٹی حدیث جاننے کے لیے مدینہ تک آدمی کو سفر کرنا پڑتا، سواری کے ذریعے. اور وہ میں نے ایسے بیان کر دیا، آتا ہی ناکا بغیر فری میں نے بیان کر دیا. جی تو اب دیکھیں آپ، جس مذہب کے اندر ایک لوڈی کو علم دینا ایسا ہے کہ اللہ اس پر ڈبل ثواب دینے والا ہے، 2 اجر دینے والا ہے. آپ علم کی اہمیت سمجھیے کہ ہمارے ہاں ہماری بیٹیاں سے علم ہوں، ہمارے بیٹے سے علم ہوں، اور ہمارے والدین سے علم ہوں، یہاں تک کہ ہماری دکان میں کام کرنے والا نوکر بھی سے علم والا. یہ علم کی اہمیت ہے. جس مذہب میں علم کا یہ تصور ہو، ذرا دیکھیں شرح خواندگی ان کی کتنی ہے، یہ کتنے تعلیم یافتہ ہیں. 90% تو جاہل ہے. جی ان میں نہ بہترین کوئی وکیل ہے، نہ بہترین کوئی IAS ہے، نہ کوئی IPS ہے، کوئی بھی نہیں ہے. جی تعلیم کی شرح اتنی کم ہے ان کے. جی تو نوکر تک ایسے رکھے جائیں جو ذی علم ہوں. بتائیے ایسے مذہب میں علم کا کیا تصور ہوگا، اندازہ لگائیے. اللہ، ایک حدیث دیکھیں کتنی عجیب ہے. حدیث اس طرح، وان عبداللہ بن زبرۃ السلولی قال حدثنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يقول الدنيا ملعونة ملعون ما فيها الا ذکر اللہ وما والاه او عالما او متعلما. رواہ ابن ماجہ فی کتاب الزہد. حضرت امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اس حدیث کو ابن ماجہ شریف کتاب الزہد کے اندر لائے. آتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا پوری کی پوری ملعون. دنیا ملعون، ملعون کا مطلب ملعونۃ مبعدۃ عن الرحمۃ، رحمت سے دور ہے. دنیا پوری کی پوری ملعون. اچھا پوری دنیا ملعون. اچھا ملعون ما فیہا، دنیا میں جتنی چیزیں وہ سب ملعون سوائے اللہ کے ذکر کے، الا ذکر اللہ، اور وما والا، اور وہ چیزیں جس کو اللہ پسند کرے، یا ذکر سے جو چیز متعلق اللہ کا ذکر. اچھا اور اللہ جس چیز کو پسند کرے. 2 تیسرے عالم اور متعلم، علم دینے والا اور علم لینے والا. یہ ساری چیزیں رحمت والی ہیں. اس کے علاوہ پوری کی پوری دنیا ملعون ہے. جو رحمت والی چیزیں کون سی ہیں؟ اللہ کا ذکر ہے وہ کرے، اللہ جس چیز کو پسند کرے وہ کرے، اور علم دے علم لے. اس کے علاوہ دنیا کی ساری چیزیں بشمول دنیا کے ساری کی ساری ملعون ہیں. ملعونۃ مبعدۃ عن الرحمۃ. یہ حال ہے اس دنیا کا جس کے پیچھے تم پڑے ہوئے ہو. آدمی کسی مدرسے میں پڑھتا ہے، اسے بتایا جاتا ہے اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے، سب پڑھ کے آتا ہے. بیچ میں کبھی چھوڑ دیتا ہے، اور کبھی یونیورسٹی میں چلا گیا مرتد ہو جاتا ہے. کہتا اللہ کا رسول کیا ہے. ارے اللہ کوئی چیز نہیں ہے، رسول کوئی چیز نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ تمہیں. ارے بدماش کہیں کے، کیا پڑھا تم نے؟ یہ دنیا ہے جس نے تجھے یہ تصور دیا، اس کا بنانے والا کوئی نہیں ہے. تو ایسے ہی پیدا ہو گیا. عربی تعلیم حاصل کر رہا تھا، اسے اللہ اور اس کے رسول کا علم دیا گیا. باہر نکلا یونیورسٹی میں گیا، نماز چھوڑ دی، روزہ چھوڑ دیا. نماز چھوڑ دی، روزہ چھوڑ دیا. کہتا اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے. تو یہ تعلیم مل رہی ہے دنیا سے. دنیا یہ تعلیم دے رہی ہے. خود وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے تو تم کو اللہ کی رحمت سے دور کرنے ہی والی اگر تم دنیا میں پھنسے تو. علم دین چھوڑا تم نے، اور تم نے علم دین کے ساتھ علم دنیا حاصل کرنا تھا. تم نے علم دین کو چھوڑ کر کے علم دنیا کو پکڑ لیا. اب کہتے ہو اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے. یہ دیا ہے تم کو دنیا نے.
اللہ کی رحمت سے جو خود اللہ کی رحمت سے دور ہو اس کے ساتھ اگر تم جڑ جاؤ گے تو تم خود اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ گے. یہ دیا ہے آج دنیا نے, جی یہ دیا ہے دنیا نے. تمہارے پاس علم نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں ایک ڈاکٹر کو کہ وہ ڈاکٹری پڑھ کر کے آیا ہے, اس کی زندگی میں دین نہیں ہے. غریب سے غریب آدمی کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا ہے. پیسے دینے ہی ہیں, پیسے یہاں رکھ پہلے. مریض تڑپ رہا ہے لیکن اس کا دل نہیں پگھلتا, جی اس کا دل نہیں پگھلتا. یہ تعلیم اسلام کا. ایک انجینئر ہے سود خور ہے, ایک بڑا آدمی ہے کرپٹ ہے, ایک آفیسر ہے رشوت خور ہے. تو یہ رشوت خوری, یہ سود خوری, یہ کرپشن یہ کس نے دیا ہے؟ یہ دنیا کے علم نے تمہیں دیا ہے جو خود ملعون ہے. تو ملعون چیز تم کو ملعون ہی چیز دینے والی ہے جس سے انسانیت کو سوائے دکھ اور تکلیف کوئی نہیں. سودی کاروبار کوئی کام کرانے جائیں یہ لے, ارے سرکاری تنخواہ تو مل ہی نہیں تیرے کو, یہ کیا لے رہا ہے پیچھے سے؟ تو یہ جو ڈاکٹر ہے, یہ جو انجینئر ہے, یہ جو آفیسر ہے, ان کی زندگی میں دین نہیں ہے. یہ دنیا سے جڑے ہوئے لوگ ہیں, لہذا ہر وہ چیز کرتے ہیں جس سے انسانیت کو تکلیف ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی زندگی میں دین نہیں ہے. یہ دنیا جس سے تم چمٹے ہوئے ہو یہ خود ملعون ہے, اللہ کی رحمت سے دور ہے, تو تم سے وہی کام کروا رہی ہے جو اللہ سے تمہیں دور کر دے. یہ دنیا جس کے پیچھے تم کتے کی طرح بھاگ رہے, یہ دنیا اور اس کی حقیقت. علم کیا ہے؟ دیکھیں ایک حدیث بہت پیاری امام دارمی رحمہ اللہ سے دارمی شریف لائے ہیں. ان مسعر قال سمعت عبد العال التیمی یقول من اوتی من العلم ما لا یؤتی لخلیق الا یکون اوتی علما ینفعه لأن الله تعالى نعت العلماء ثم قرأ قل آمنوا بي أو لا تؤمنوا إن الذين يتلون يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان بعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا رواه الدارمي. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آدمی کو اس کا علم اسے رلا نہ سکے, آدمی اس علم کی وجہ سے رو نہ سکے, تو اس لائق ہے وہ کہ اس کو وہ علم نہ دیا جاتا جو اس کو نفع بخشے. پتہ یہ چلا کہ علم وہ ہے جو انسان کو رلا دے. جی العالم الذی ما ابتہ علم, عالم وہ ہے جس کا علم اسے رلا دے. اور آدمی کب روتا ہے؟ جب اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت بھری ہوئی. اگر دنیا بھری ہوئی اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ روئے, تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسا آدمی جس کے پاس کوئی علم ہو اور وہ علم اس کو رلا نہ سکے تو بہتر یہ ہے کہ اس کو وہ علم نہ دیا جاتا جو علم اسے دیا گیا ہے. جی تو در حقیقت علم وہی ہے جو علم آدمی کو رلا دے. اور یہ علم ہمیں نبی سے ملتا ہے, یہ علم ہمیں نبی سے ملتا ہے. وہ انبیاء کی وراثت ہے وہ علم جو نبی چھوڑتا ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کے اندر بتایا گیا کہ وہ علم کون سا ہے, وہ علم کون سا ہے جس کی یہ فضیلتیں بیان کی گئی, جس کی یہ فضیلتیں بیان کی گئی, کون سا علم ہے؟ چلیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں. حدیث سے طرح وان کثیر ابن قیس قال كنت جالسا مع ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه في مسجد دمشق فجاءه رجل فقال يا ابا الدرداء اني جئتكم من مدينه الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني انك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جئت لحاجه قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة وإن الملائكة لتزوا أجنحتها رزقا لطالب العلم.
وَإِنَّ الْعَالِمَ لَا يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَرَّثُوا عِلْمًا فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَدٍّ وَافٍ رواه ابو داؤد فی کتاب العلم۔ حضرت کثیر ابن قیس کہتے ہیں کہ میں جامع مسجد دمشق کے اندر بیٹھا ہوا تھا، اچانک ایک آدمی آیا اور کہا کہ اے ابو درداء، یہ نبی کریم صحابی کہنے لگے کہ میں مدینہ الرسول سے آیا۔ کیوں آیا اتنی دور سے؟ مدینہ کا سیریا کا ہے، اتنی دور سے کہاں کو ہے؟ کہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث بیان کرتے ہیں، وہ حدیث سننے کے لیے آیا۔ کتنی عجیب بات، آج حدیث سے بے اعتنائی، علم دین سے بے اعتنائی اتنی ہے کہ اسے لوگ بس ایسے سن لیتے ہیں، سنا دیا عالم نے تو سن لیتے ہیں، بس ایسا ہی ہے۔ دیکھیے ایک آدمی مدینہ سے چل کر کے سیریا ہے، نبی کے صحابی کے پاس کہتا ہے مجھے ایک حدیث سننی ہے آپ سے جو رسول سے آپ بیان کرتے ہیں۔ تو آپ نے وہی علم والی حدیث سنائی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، میں نے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی علم کی تلاش کے لیے نکلتا ہے تو در حقیقت وہ راستے پر نہیں چلتا بلکہ وہ جنت کے راستے پر چل رہا ہے۔ آپ لوگ جو آئے ہیں یہ سب سننے کے لیے، در حقیقت جو راستہ آپ نے طے کیا ہے یہ علم کے لیے آپ نے طے کیا ہے، در حقیقت یہ راستہ علم کا نہیں بلکہ جنت کا راستہ ہے۔ جی یہ راستہ جنت کا ہے، اور آپ آئے ہیں، آپ کے قدموں کے نیچے فرشتوں نے پر بچھا دیے ہیں، اور عالم جو ہوتا ہے یہ پوری کائنات اس کے لیے دعا کرتی ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ پانی کے اندر مچھلیاں اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ اور عالم کی فضیلت عابد کے اوپر ایسے ہے جیسے 14ویں رات میں چاند کی فضیلت تمام ستاروں کے اوپر ہے۔ اور کہا کہ علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں، وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، یعنی انبیاء کرام جو چھوڑ کر جاتے ہیں ورثہ ترکہ، وہ ترکہ جو ہوتا ہے علم ہوتا ہے، تو جو لوگ اس ترکے کو لیتے کہتے ہیں کہ بھائی علم جس پر آپ بحث کر رہے ہیں وہ علم کیا ہے؟ اس حدیث میں موجود ہے وہ علم الموروث، وہ علم جو وراثت میں ہمیں انبیاء سے ملا ہے، در حقیقت یہی حقیقی علم ہے۔ اور ایک بات اہم بیان کر دوں، اس کے بعد بات ختم کریں گے۔ اور اتفاق ایسا ہے کہ آج ہم تینوں جمع ہو گئے، کبھی یہ ہوتا ہے تو میں نہیں ہوتا، کبھی یہ دونوں ہوتے تو میں نہیں ہوتا۔ آج اتفاق سے یہ کیا بات ہے بھئی، آپ لوگوں کی دعائیں ہیں کہ ہم تینوں اصل میں اکٹھا ہو گئے۔ کیا بات ہے؟ یہ تو اپنی بیمار والدہ کو چھوڑ کے آ گیا۔ دعا کریں ان کے لیے۔ جی تو یہ علم سے مراد کیا ہے؟ العلم الموروث، موروث عن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں جو علم ملا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر یہ علم نہ ہو، جانتے کتنی خطرناک بات ہے، علم نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے آدمی شرک میں مبتلا ہوتا ہے، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ علم دین جو ہے نا وہ ختم ہو جائے، علم دین ختم ہو جائے۔ جیسے چلیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، صارت الاوصان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، اما ود كانت لكلب بدومة الجندل، واما سعون كانت لهذيل، واما يعوق فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجوف عند سبع، وَأَمَّا يَعُوقُ فَكَانَتْ لِحَمْدَانَ، وَأَمَّا نَصْرٌ فَكَانَتْ لِحِمْيَرَ لِآلِ ذِي الْكَلَاعِ أَسْمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِينَ، فَلَمَّا هَلَكُوا أَوْحَى الشَّيْطَانُ إِلَى قَوْمٍ أَنِ انصِبُوا إِلَى مَجَالِسِهِمْ الَّتِي يَجْلِسُونَ أَنصَابًا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت، رواه البخاری فی کتاب العلم۔ کہتے ہیں کہ قرآن میں سورہ نوح میں 5 لوگوں کا جو نام ہے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 جو تھے یہ نوح علیہ السلام کے قوم کے بڑے بزرگ لوگ تھے، اسماء رجال صالحین، یہ نیک لوگوں کے نام تھے۔ اچھا یہ جب مر گئے تو چونکہ لوگ ان سے بڑی محبت کرتے تھے، نیک لوگ تھے، ان کے مرنے کے بعد لوگ بڑے غمگین ہو گئے، ارے 5 آدمی تھے اتنے اچھے تھے ہمارے درمیان سے چلے گئے۔ اب شیطان آیا، کہا کہ ایک چیز بتاتا ہوں تمہیں،
ان کی یاد آ رہی ہے نا؟ یاد آ رہی ہے. کہا کہ یہ جہاں جہاں بیٹھتے تھے نا پانچوں، یہ یہاں بیٹھتا تھا اس کا یہاں اسٹیچو بنا لو، وہ وہاں بیٹھتا تھا وہاں اسٹیچو بنا لو، وہ وہاں بیٹھتا تھا وہاں اسٹیچو بنا لو. جی انسبوا الى مجالسهم التي يجلسون كانوا يجلسون انصابا، بنا لیا. لیکن انہیں معلوم تھا کہ یہ نیک لوگ تھے، عبادت نہیں ہوتی تھی، صرف اسٹیچو کھڑے کر دیا گیا یاد کیجیے. جی فلم عبادت نہیں کی گئی ان کی. اچھا حتی اذا ہلک اولئک کی پوری نسل جب ختم ہو گئی، جنہیں معلوم تھا کہ یہ بت کیوں بنائے گئے تھے، یہ جب مر گئے. وتنسخ، یہ ٹکڑا قابل غور ہے، امام بخاری لا رہے ہیں. جی وتنسخ، تنسخ کا مطلب جو ٹو بی ڈیلیٹڈ. اچھا یہاں لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں یہ میسیج جو ہے یہ میسیج ڈیلیٹ کر دو، تو ڈیلیٹ کرنے کے لیے نسخ آتا ہے، نسخ اس کو عربی میں تنسخ کہتے ہیں. تو علم تھا پہلے، تب تک عبادت نہیں کی گئی. وہ تنسخ العلم، علم جب ڈیلیٹ ہو گیا تو عبادت، جیسے علم ختم ہوا عبادت شروع ہو گئی. اور جانتے ہیں ایک نبی 950 سال تک ان کو سمجھاتے سمجھاتے تھک گیا، یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے. جی یہ جہالت ہے. پتہ یہ چلا کہ یہ جو شرک ہے سب سے بڑا گناہ یہ جہالت کی پیٹ سے جنم لیتا ہے. علم جب ختم ہو جاتا ہے تب پھر شرک جنم لیتا ہے. اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ ان کو دنیاوی علم میں پھنسا دو. دنیا پوری کی پوری ملعون ہے اور اس کے اندر جتنی چیزیں سب ملعون ہیں. لہذا یہ جب ساری چیزیں جب یہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں ان کو اسی کے ساتھ لگا دو. یہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، دین کے علم سے دور کر دو، خود بخود یہ مرتد ہو جائیں گے، خود بخود یہ گمراہ ہو جائیں گے، شرک میں مبتلا ہو جائیں گے وغیرہ وغیرہ. ایک حدیث اور پڑھ دیتا ہوں. جی ایک صاحب کہہ رہے تھے ہم تو آقا کا کھاتے ہیں، جی سرکار کہتے ہیں ہم سرکار کی گلی کے کتے ہیں، سرکار ٹکڑا ڈال دیتے ہیں ہم کھا لیتے ہیں. دلیل کیا ہے؟ انما رسول نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یوتی، اللہ دے رہا ہے میں بانٹ رہا ہوں. اچھا اب اس حدیث سے اس بندے نے استدلال تو کیا کہ میں بانٹ رہا ہوں اللہ دے رہا ہے. ہم تو نبی کے کتے ہیں، نبی ٹکڑے ڈال دے رہے ہم کھا رہے ہیں. اس بدبخت کو کم سے کم حدیث کے آگے پیچھے تو دیکھنا. چلیے دو حدیثیں پڑھ لیتے ہیں، بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ علم جب ڈیلیٹ ہو جاتا ہے یا علم نہیں رہتا تو آدمی کیسے کیسے استدلالات کرتا ہے. چلیے بولے پہلے حدیث دیکھتے ہیں. سند وعن ابن شہاب قال سمعت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خطیبا یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وانما انا قاسم والله يؤتي ولن تزال هذه الامه قائمه على امرها لا يضرهم من خالفهم حتى ياتي امر الله عز وجل. رواه البخاری في کتاب العلم. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی امت کے ماموں جن کو آج کل یہ نئے نئے جو نکلے ہوئے ہیں جنہوں نے کہیں علم سیکھا نہیں. امام بخاری جو باب میں لکھا ہے نا انما العلم بالتعلم، علم چند کتابیں پڑھنے سے نہیں آتا، علماء کے سامنے جا کر ان سے علم لینا پڑتا ہے. یہ چند کتابیں پڑھ کر کے یہ بات کرنے والے لوگ کیا حضرت امیر معاویہ ایسے تھے تو حضرت امیر معاویہ بدبخت کہیں کے کتاب پڑھ علماء سے سیکھ. جی تو حضرت امیر معاویہ خطیب ہوئے تقریر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے، دیکھو بہت پیارا استدلال کرنے جا رہا ہوں. من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، خیر کا، اسے دین کی سمجھ دیتا ہے. الفقہ فی الدین، الفقہ فی الدین کا مطلب یمنع العلم الشرعی، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے شریعت کا علم دیتا ہے، قرآن کا علم دیتا ہے، حدیث کا علم دیتا ہے. یہ مطلب ہے فقہ فی الدین کا. جی جس سے اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کا علم دیتا ہے. یمنع العلم الشرعی والفقہ فی الدین. جی اور نقطہ یہ بھی ہے کہ جس کو دین کا علم مل گیا خیریت میں ہے، اور جو دین کے علم سے دور ہو گیا خیریت سے دور ہو گیا. یہ مطلب ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اور دوسرا ٹکڑا اللہ کے رسول انما انا قاسم واللہ یؤتی، میں بانٹنے والا ہوں اللہ دینے والا. ٹھیک ہے اتنا ٹکڑا ٹھیک ہے. اور آگے ولن تزال هذه الامه قائمه على امرها
لا یضر من خالف متى یأتی امر اللہ، جب تک یہ امت اللہ کے امر پر قائم رہے گی تب تک کوئی مخالفت کرنے والا اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس کو تکلیف نہ، یہاں تک کہ امر اللہ آ جائے۔ دیکھو دو امر ہیں، ہمیں امر پر ڈٹے رہنا ہے جب تک امر نہ آ جائے۔ اچھا دونوں امر کا الگ الگ معنی ہے کیا؟ جی ہاں، دونوں کا الگ الگ معنی ہے۔ امر اللہ کا مطلب قول ثابتۃ علی دینہ، ایسے بھی حالات آئیں دین پر ثابت ہو، وہ مستمسکتم بھی، اور مضبوطی سے اس کو پکڑے ہوئے، ہاں حتی یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا امر ہے۔ اللہ کے امر سے مراد ایک ہوا چلے گی قیامت کے قریب، اور اس ہوا کے چلنے کی وجہ سے تمام کے تمام مومنین جو اس وقت زندہ رہیں گے، یہ تقبض ارواح المومنین، یہ ہوا تمام مومنین کی روحوں کو نکال لے گی، تمام لوگ مر جائیں گے، جتنے مومن رہیں گے سب مر جائیں گے، ہوا چلے گی۔ تو اس ہوا کے آنے تک جو آدمی قائم رہا وہ برابر لن تزال هذه الامة قائمة، یہ خیریت میں رہے گی اور اسے کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، یہ انما انا قاسم، میں بانٹ رہا ہوں، اللہ دے رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن دوسری حدیث بھی دیکھ لینا۔ دوسری حدیث کیا ہے؟ وہ دوسری حدیث دیکھو، یہ تو پکڑ لیا اسے، لیکن دوسری حدیث نہیں دیکھا اس نے۔ دوسری حدیث کیا ہے؟ اسے امام بخاری کتاب العلم میں ملا ہے۔ دوسری حدیث کیا ہے؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما اوتیکم ولا امنعکم انما انا قاسم ازو حیث امرت، رواہ البخاری فی کتاب فرض الخمس۔ آگے چل کر کے جہاں غنائم وغیرہ کا بیان ہے وہاں پر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں بانٹتا ہوں، میں بانٹنے والا ہوں۔ اچھا اس سے پہلے آپ نے کیا کہا؟ میں تمہیں دیتا نہیں، یہ کہتا ہے کتا ہوں کہ دے دیا جاتا ہے، میں تمہیں دیتا نہیں اور میں تم سے روکتا نہیں، میں صرف بانٹنے والا ہوں۔ ازو حیث امر، جہاں مجھے دینے کے لیے کہا جاتا ہے وہاں دیتا ہوں، اور جہاں مجھ سے کہا جاتا ہے نہ دے وہاں نہیں دیتا ہوں۔ تو میرے بس میں کیا ہے؟ جہاں مجھ سے کہا جاتا ہے وہاں دیتا ہوں۔ تو دینے والا کون؟ اب یہ بندہ استدلال کیا کر رہا ہے؟ ہم کو سرکار کے کتے ہیں، ہم تو سرکار کے ٹکڑوں پر پل رہے ہیں۔ یہ استدلال غلط کیوں ہے؟ اس لیے کہ بیچارے نے علم کو پس پش ڈال کر کے اپنی مرضی سے استدلال کیا، اس ٹکڑے سے دوسری حدیث اس نے نہیں دیکھی۔ پتہ یہ چلا کہ علم ایک بہت ہی اہم چیز ہے، اور اگر آپ کو پورا تدریسی منہج امام بخاری کا دیکھنا ہے تو پورا کتاب العلم آپ پڑھ جائیں۔ اللہ اکبر، کمال کا چیپٹر ہے کتاب العلم کا، پورا آپ چیپٹر پڑھ جائیں ترجمے کے ساتھ۔ تو یہ تھا علم کے اوپر چند اہم نکات۔ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔